اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبطوا منہا جمیعا، تم زمین میں اتر جاؤ۔ طلباء کو پتہ ہے کہ اہبطوا یہ جمع کا صیغہ ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام دو تھے، دو کے لیے تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، تو وہاں پہ جمع کا صیغہ اس لیے استعمال ہوا کہ یہ خطاب صرف حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو نہیں تھا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں قیامت تک آنے والی ان کی ذریت اور اولاد کو بھی خطاب تھا۔ اب ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جنت کا نمونہ بنایا ہے، اور اس دنیا میں جنت کی نعمتوں کی ایک جھلک موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زمین میں اترو، تمہارے لیے قرار ہے، سکون ہے، نفع اٹھانے کا موقع ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب تھا اور ان کی پشت میں آنے والی موجود نسل اور اولاد کو بھی خطاب تھا۔ ہماری ارواح نے اس وقت اللہ کا یہ خطاب سنا، اور ہمارے شعور میں وہ چیز آج تک موجود ہے کہ دنیا میں ہم آئے ہیں قرار، سکون اور مزے کے لیے، اور جب ہم دنیا میں آئے تو ہم نے اسی مزے اور سکون کی تلاش شروع کر دی۔ چنانچہ آج اسی سکون اور مزے کو حاصل کرنے کے لیے ہر بندہ بھاگا بھاگا پھر رہا ہے، کیونکہ اس وقت جو ہمیں خطاب ہوا تھا وہ خطاب اگرچہ ہمارے اس دماغ میں اور اس دل میں محفوظ نہیں ہے، لیکن کسی خانے میں موجود ہے، اور اسی خطاب اور اسی بشارت کا مصداق تلاش کرنے کے لیے آج ہم ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ وہ سکون کہاں ملے گا جس کا اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا؟ وہ قرار کہاں ہے جس کا اللہ نے ہمیں فرمایا تھا کہ تمہارے لیے قرار ہے؟ اب اسی قرار، اسی سکون، اسی مزے کو حاصل کرنے کے لیے صبح ہوتی ہے تو ہر بندہ کوئی نہ کوئی فکر لے کے اٹھتا ہے، اور تھوڑی ہی دیر بعد لوگ گھروں سے نکل پڑتے ہیں۔ صبح سویرے گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہے، طوفان ہے، دھوپ ہے، کوئی فیکٹری کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی سرکاری دفتر میں جا رہا ہے، کوئی دکان، کسی نے دکان کا رخ کیا ہوا ہے، کوئی بندہ کھیت اور باغ کی تیاری کر رہا ہے۔ 8-10 گھنٹے جاپانی مشین کی طرح بھاگ بھاگ کے کام کرتے ہیں، اور پھر شام کو لوٹتے ہیں، تھکاوٹ سے چور چور ہوتے ہیں، پھر اون دنوں بستر پہ گر پڑتے ہیں۔ سوتے وقت بھی وہی دنیا کے خیالات اور وہی تصورات،
رات کو خواب میں بھی وہی مزے نظر آتے ہیں، اگلی صبح کو اٹھتے ہیں پھر وہی خیال، وہی سوچ، وہی فکر لے کے گھروں سے نکل پڑتے ہیں۔ ایک وقت تھا لوگ 8 گھنٹے کام کرتے تھے، پھر پتہ چلا کہ نہیں، 8 گھنٹے سے کام نہیں بنا، وہ جو مستقر تھا، وہ جو قرار اور سکون ہمیں ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، وہ نہیں مل رہا۔ تو 10 گھنٹے کام شروع کیا، پھر 12 گھنٹے کام شروع کیا، اب 16 گھنٹے لوگ کام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہو رہی جس کو، جو ہمارے من کو چاہیے، ہمارے من کو جس چیز کی تلاش ہے وہ نہیں مل رہی۔ محنت بہت کر رہے ہیں، پسینہ ہر بندہ بہا رہا ہے، دھکے ہر بندہ کھا رہا ہے، لیکن ہم اپنے مقصد کے حصول میں آج تک ناکام ہیں۔ کسی بندے سے پوچھیں، آپ کو مطمئن اور پرسکون لوگ بہت تھوڑے ملیں گے جو یہ کہہ دے کہ ہاں ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا مجھے وہ چیز مل گئی ہے، میں اپنی مراد کو پا چکا ہوں۔ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اور میں تمہیں بتاؤں، محبوب آپ کہہ دیجئے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ کون لوگ ہیں محنت کے اعتبار سے گھاٹے میں اور خسارے میں، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کی محنتیں دنیا کی زندگی میں ہی ضائع ہو رہی ہیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور ان کا یہ گمان ہے کہ ہم ہی کامیاب ہیں، ہم ہی اچھا کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ اعمال کے اعتبار سے، محنت کے اعتبار سے خسارے میں ہیں۔ اچھا، پھر کون لوگ ہیں جو محنت اور اعمال کے اعتبار سے فائدے میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو بندہ آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مؤمن بھی ہے، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسے لوگوں کی کوششوں کی اللہ قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ تو بعض لوگ وہ ہیں جو محنت اور کوشش کے حوالے سے خسارے میں ہیں، بعض لوگ وہ ہیں جن کی محنتیں اور کوششیں قابل قدر ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کی کوششوں کی قدر کرتا ہوں۔ محنت کے حوالے سے، کوشش کے حوالے سے آج کا انسان 4 بڑی غلطیاں کر رہا ہے، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس قرار کی تلاش میں ہے جس قرار کا ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، لیکن چونکہ ہماری محنتوں کا رخ ہی الٹا ہے، جب رخ الٹا ہے تو ہم اپنی منزل سے دور جا رہے ہیں، جتنی زیادہ کوشش کریں گے اتنا ہی زیادہ دور جائیں گے۔ ایک آدمی نے گجرانوالہ جانا ہوتا ہے اور کسی سے پوچھ لے کہ بھائی کتنے ٹائم میں پہنچ جاؤں گا، وہ کہتے ہیں بھائی گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا سفر ہے، وہ ملتان روڈ پہ گاڑی چلانا شروع کر دیتا ہے اور گھنٹہ 2 گھنٹے گزر گئے لیکن وہ گجرانوالہ نہیں پہنچا۔ اب وہ فون کر رہا ہے کہ بھائی میں تو 2 گھنٹے ہو گئے گاڑی دوڑا رہا ہوں لیکن گجرانوالہ کا تو نام و نشان نہیں ہے۔ تو وہ کہے گا بھائی تیری محنت کا رخ ہی الٹا ہے، تیرے سفر کا رخ ہی الٹا ہے، تو جتنا تیز چلائے گا اتنا ہی تو منزل سے دور ہوتا جائے گا۔ بالکل ہماری یہی مثال ہے کہ اگر 8 گھنٹے محنت کرتے ہیں وہ اپنی منزل سے دور ہیں، جو 10 گھنٹے کرتے ہیں وہ ذرا زیادہ دور ہیں، جو 12 گھنٹے کرتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ دور ہیں۔ جتنی زیادہ محنت کرتے جائیں گے اتنا ہی ہم اپنی مراد سے دور ہوتے جائیں گے، کیونکہ محنتوں کا رخ ہی الٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا کہ تم میری معرفت حاصل کرو، ہم دنیا کی معرفت میں مگن ہو گئے، یہ ہماری پہلی غلطی ہے۔ میری معرفت حاصل کرو، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ تو ایک عام تفسیر ہے، جبکہ امام مجاہد رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے
اس کی تفسیر جو نقل فرمائی ہے وہ یہ کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أَيْ لِيَعْرِفُونَ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری معرفت حاصل کریں، اللہ کو پہچانیں، اور جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ اپنی مراد کو پا گیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے، اگرچہ بعض حضرات نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن میں نے باحوالہ بات کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، میری معرفت حاصل کی جائے، فخلقت الخلق، پھر میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ تو مخلوق کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العزت کی معرفت کا حصول ہے، لیکن ہماری کوشش کا مرکز اور محور کچھ اور ہے۔ ہم کائنات کی معرفت میں الجھے ہوئے ہیں، چنانچہ یہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے ڈاکٹرز حضرات، وہ دن رات ایک کر کے کائنات کے ذرے ذرے کی تحقیق کر رہے ہیں اور ذرے ذرے کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں فضاؤں میں اور خلاؤں میں، بڑی بڑی دوربینیں ایجاد کر کے دور کہکشاؤں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر کوئی نیا سیارہ، نیا ستارہ مل جاتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک نیا ستارہ دریافت کر لیا، ایک نیا سیارہ دریافت کر لیا، اور جو سیارہ ہم سے کروڑوں اربوں میل دور ہے اس کو دریافت کر لیا، زمین پہ بیٹھ کے ہم خوش ہو رہے ہیں، نہ اس سیارے سے نہ لینا ہے نہ دینا ہے، خواہ ہمیں ہم خوش ہو رہے ہو۔ زمین کی گہرائی میں کیا ہے پتہ چل جائے تو ہم کامیابی تصور کرتے ہیں۔ پہاڑوں کے سینوں میں کیا چھپا ہوا ہے، چھوٹے سے چھوٹے ذرے کی تحقیق کرتے ہیں۔ کائنات کی بھول بھلیوں میں ہم ایسے مگن ہو گئے کہ کائنات کے خالق کی معرفت سے ہم غافل ہو چکے ہیں، حالانکہ کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا تھا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ بڑے بڑے پہاڑ، کیا مقصد تھا کہ ان چیزوں کو دیکھ کے تم خالق کو پہچان لو، خالق کی عظمت کو پہچان لو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت۔ او عرب کے دیہاتیوں، تمہیں نہیں پتا کہ آسمان کی وسعتوں میں کیا کیا اجرام فلکی گھوم رہے ہیں، سمندر کی گہرائی میں کیا چھپا ہوا ہے۔ تم اونٹ پالتے ہو نا، تمہارے گھروں میں اونٹ تو ہیں، تم اونٹ کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اونٹ میں غور کرو گے تو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی عظمت کھل جائے گی۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت۔ چلو تمہارے گھر میں اونٹ نہیں ہے، لیکن آسمان تو تمہیں نظر آتا ہے، آسمان کو دیکھو، اللہ رب العزت کی معرفت تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ممکن ہے تمہیں آسمان نظر نہ آئے، تو آسمان کے اوپر بادل چھائے ہوئے ہیں، لیکن تم لوگ دائیں بائیں پہاڑوں کے بیچ میں رہ رہے ہو۔ تم پہاڑوں کو دیکھو، دائیں طرف دیکھو پہاڑ ہے، بائیں طرف دیکھو پہاڑ ہے۔ تو وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑ کو دیکھو، پہاڑ کو کیسے زمین پہ گاڑ دیا گیا ہے، اللہ رب العزت کی عظمت تم پر کھل جائے گی۔ اگر تم کہتے نہیں میں تو گھر کی چار دیواریں میں ہوں، پہاڑ بھی نظر نہیں آ رہا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں، آسمان بھی نظر نہیں آ رہا، میں نے کوئی اونٹ بھی نہیں پالا ہوا، فرمایا کہ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کی طرف دیکھو، یہ زمین تمہیں بتا دے گی کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کی عظمت کی گواہی دے رہا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے تمہاری چوپائیوں میں عبرت کا سامان موجود ہے۔ تم بھیڑ بکریاں پالتے ہو، تم بڑے سائنسدان نہیں ہو، تم بڑے ڈاکٹر نہیں ہو، لیکن تم گھروں میں بھیڑ بکریاں تو پالتے ہو۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے تمہاری چوپائیوں میں عبرت کا سامان موجود ہے۔ چوپائی میں غور، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِمْ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، میں تمہیں چوپائیوں کی پیٹ میں سے، خون اور گوبر کے درمیان میں سے
صاف شفاف میٹھا خوش ذائقہ دودھ تمہیں پلاتا ہوں. ایسا دودھ جس پیٹ سے وہ دودھ نکلتا ہے وہیں پہ گوبر بھی ہوتا ہے, وہیں پیشاب بھی ہوتا ہے, وہیں پہ خون بھی ہوتا ہے, لیکن دودھ اتنا صاف شفاف, اس میں خون کی رنگت نہیں ہے, اتنا خوش ذائقہ, اس میں پیشاب کا ذائقہ نہیں ہے, اس میں گوبر کی بو نہیں ہے, صاف ستھرا دودھ میں تمہیں پلاتا ہوں. تم جب جانوروں سے دودھ نکالتے ہو یہ عمل بھی تمہیں میری معرفت کرا دے گا, میرا تعارف کرا دے گا. ایک اللہ والے فرمانے لگے کہ چوپائیوں میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے. یہ گائے اور بکری دودھ دیتی ہے, جتنا بھی دے, تھوڑا دے یا زیادہ دے, ہمیشہ کے لیے خالص دودھ دیتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بکری نے سوچا کہ میرے تھنوں میں دودھ تھوڑا ہے تو آج میں تھوڑا سا پانی ملا لیتی ہوں. نہیں, جانور ہمیشہ کے لیے خالص دودھ دیتا ہے. پھر بعد میں اشرف المخلوقات کے ہاتھ میں جب وہ دودھ آ جاتا ہے تو وہ ناخالص بن جاتا ہے, اس میں پانی ملایا جاتا ہے, اس میں کیمیکل ملایا جاتا ہے, اس سے کیا کچھ نکالا جاتا ہے, کیا کچھ ملایا جاتا ہے. پھر جب ہمارے ہاتھ میں یہ دودھ آتا ہے, جانور کے پیٹ میں یہ دودھ تھا بالکل تازہ, نہ کوئی بدبو, نہ کوئی خراب ہونے کا خدشہ, ہمارے ہاتھ میں آ گیا, اب پریشان کہ دودھ خراب ہو جائے گا, اس کو ابال لو, اس کو چل کر لو, اس کو سنبھال لو, بوتل میں بند کر دو, پھر فریج میں رکھو, پھر فریج کا دروازہ بند کر دو. اب ایک بوتل دودھ کو محفوظ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, چنانچہ بوتل میں ڈالو, پھر بوتل کا ڈھکن ٹائٹ کر دو, اگر ڈھیلا ہوا نا وہ بوتل گر گئی تو دودھ گر جائے گا. پھر اس کو فریج میں رکھو, پھر فریج کا دروازہ بند ہونا چاہیے, دروازہ کھلا رہ گیا پھر بھی دودھ خراب ہو جائے گا. پھر ساتھ بجلی بھی لگا لو, اگر بجلی چلی گئی تو پھر بھی دودھ خراب ہو جائے گا. ایک بوتل دودھ کی حفاظت کے لیے ہمیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, جبکہ اللہ رب العزت نے ہر جانور کے پیٹ کے ساتھ ایک چھوٹی سی فریج لگائی ہے, اس کے ساتھ 2 یا 4 بوتلیں لٹکی ہوئی ہیں اور وہ دودھ سے بھری ہوئی ہیں, اور ڈھکن بھی نہیں ہے اور ہیں بھی الٹی, اور دودھ گرتا بھی نہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, تمہارے لیے تمہارے چوپائیوں میں عبرت کا سامان موجود ہے. تمہارے چوپائے ہمیشہ کے لیے خالص دودھ دیتے ہیں, تم نہ خالص کر دیتے ہو. تمہارے چوپائے ہمیشہ کے لیے وفاداری کرتے ہیں, تم بے وفائی کرتے ہو. تو یہ کائنات کی معرفت میں ہم الجھ گئے, جبکہ حقیقت میں ہم نے اللہ کی معرفت حاصل کرنی تھی. انسان کی یہ بڑی غلطی ہے, محنت اور کوشش میں پہلی غلطی کہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کی بجائے کائنات کی معرفت میں لگ گیا. ٹھیک ہے, کوشش کرنی چاہیے, کائنات کے ذرے ذرے پر تحقیق کرنی چاہیے, لیکن مزہ تو تب آئے نا کہ کائنات کی معرفت ہمیں اللہ کی معرفت تک پہنچائے, مخلوق کی معرفت ہمیں خالق کی معرفت تک پہنچائے, تو پھر بات بنے. اور اگر ہم مخلوق میں ہی الجھے ہوئے ہیں تو یقیناً یہ مقصد سے دور ہونا اس کو مستلزم ہے. ایک دیہاتی سے کسی نے پوچھا کہ اللہ موجود ہے, اس نے کہا اللہ موجود ہے. پوچھا دلیل کیا ہے, تو جواب دیا کہ البعرۃ تدل علی البعیر والروث علی الحمیر واثر الاقدام علی المسیر. ایک مینگنی کہیں پڑی ہوتی ہے تو یہ چھوٹی سی مینگنی اتنے بڑے اونٹ کی وجود پر دلالت کرتی ہے کہ کہیں مینگنی پڑی ہے راستے پہ, تو اس کا معنی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے. والروث علی الحمیر, کہیں لید پڑا ہے تو لید گدھے یا گھوڑے کے گزرنے پہ دلالت کرتا ہے. واثر الاقدام علی المسیر, پاؤں کے نشانات کہیں نظر آتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے. فالسماء ذات الابراج والارض ذات الفجاج والبحر ذات الامواج ولیل داج ونہار ساج کیف لا يدل علی اللطیف الخبیر. وہ آسمان جو برجوں والا ہے, وہ زمین جو وادیوں والی ہے, اور وہ موجوں والا سمندر, اور چھا جانے والی رات اور روشن دن, یہ اللہ کی وجود پہ دلالت کیوں نہ کرے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کی عظمت پر دلالت کرتا ہے.
ایک دیہاتی آدمی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ اس نے کہا میں نے شہد کی مکھی سے پہچانا، شہد کی مکھی کی بدولت پہچانا۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگا اس کے ایک جانب میں شہد ہے اور دوسری جانب میں ڈنگ ہے۔ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَانِبَيْهَا الْعَسَلَ وَفِي أُخْرَاهَا اللَّسَعُ وَاللَّسْعُ مَقْلُوبُ الْعَسَلِ، ایک جانب میں عسل ہے، دوسری جانب میں لسع ہے، اور لسع اور عسل ایک دوسرے کا الٹ ہے۔ میں نے اس شہد کی مکھی سے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو لہٰذا ہم نے اللہ کی معرفت حاصل کرنی تھی۔ غلطی ہم نے یہ کر لی کہ ہم مخلوق کی معرفت میں مگن ہو گئے اور ہماری تمام تر صلاحیتیں اسی پر صرف ہو رہی ہیں۔ اور ہماری دوسری بڑی غلطی یہ کہ ہم نے روح پر محنت کرنی تھی، لیکن ہم مادے پر محنت کر رہے ہیں۔ مادے سے مراد یہ لکڑی مادہ ہے، ہم اس پر محنت کر رہے ہیں۔ یہ پلاسٹک مادہ ہے، ہم اس پر محنت کر رہے ہیں۔ یہ دھاگا مادہ ہے، ہم اس پر محنت کر رہے ہیں۔ یہ پتھر اور یہ اینٹ مادہ ہے، ہم اس پر محنت کر رہے ہیں۔ لوہا مادہ ہے، ہم اس پر محنت کر رہے ہیں۔ ہم مادے پر محنت کرنے میں مگن ہیں، جبکہ حقیقت میں ہم نے روح پر محنت کرنی تھی۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مادے پر محنت کر کر کے انسان نے مادی ترقی کی حدیں پار کر لی۔ اس کو تسلیم کرنے میں کسی قسم کی جھجک نہیں ہے ہمیں کہ واقعی انسان نے مادی ترقی کا حق ادا کر لیا، لیکن افسوس یہ ہے کہ روح پر محنت نہ کر کے انسان ذلت اور پستی میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ جتنا وہ مادی ترقی میں آگے جاتا ہے، اتنا ہی روحانی اعتبار سے وہ پیچھے جا رہا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جس قرار کو حاصل کرنے کے لیے، جس مزے اور سکون کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہ ساری دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ابھی تک وہ عنقا ہے، اس تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ وہ انسان جس نے بجلی ایجاد کر کے رات کی تاریکی کو دن کے اجالے میں بدل کے رکھ دیا ہے، اسی انسان کے اپنے اندر جھانک کے دیکھیں، اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ تسخیر محرومہ مبارک تجھے مگر، تسخیر محرومہ مبارک تجھے مگر، دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں۔ وہ انسان جس نے ہوائی جہاز ایجاد کر کے ہوا کے دوش پہ سفر کرنا شروع کر دیا، اخلاقی اعتبار سے اتنا پست ہو گیا کہ کسی زمانے میں انسان اتنا پستی کا شکار نہیں تھا۔ میں دعوے سے یہ بات کرتا ہوں کہ وہ دور جاہلیت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا زمانہ تھا، اور اس سے پہلے اس کا زمانہ، اس سے پہلے کا زمانہ، جہاں انسان کو تہذیب اور ثقافت سے دور کا کوئی تعلق نہیں تھا، پھر بھی انسان اخلاقی طور پہ اتنا پستی کا شکار نہیں تھا جتنا آج انسان دنیا کی چکا چوند روشنی میں پستی کا شکار ہے۔ آپ لوگ آئے روز سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ خبریں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دنیا سے واقفیت ہے کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اخلاقی پستی کی انتہا ہو چکی ہے، انسان پاگل بنا ہوا ہے۔ قتل مقاتلے، نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی کا مال محفوظ ہے۔ 3 سالہ بچے، 4 سالہ بچے، درندگی ہو رہی ہوتی ہے۔ اب آپ حیران ہو جائے کہ میں ایک مرتبہ اخبار میں پڑھ رہا تھا، ایک طرف 5 سال کی بچی، دوسری طرف 80 سال کی خاتون۔ اب پتہ نہیں انسان کس چیز کو ترقی سمجھتا ہے کہ ہم نے بڑی ترقی کر لی۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آج مادے پر محنت کر کے انسان جو ترقی کر چکا ہے اور جو مظاہر ہمیں نظر آ رہے ہیں،
روح پر محنت کرنے والے اس سے بہت پہلے وہ منازل طے کر چکے ہیں۔ ایک آدمی کے ساتھ میرا اس طرح کوئی مکالمہ ہوا، اس نے کہا کہ سائنس نے بڑی ترقی کر لی اور انسان چاند پہ چڑھ گیا۔ میں نے کہا کہ جس انسان کو زمین پہ رہنے کا سلیقہ ابھی تک نہ آیا وہ چاند پہ چڑھ گیا تو کیا فائدہ؟ اس نے چاند پہ چڑھ کے کون سا اچھا کام کرنا ہے؟ یہاں فساد پھیلایا ہے تو وہاں بھی فساد ہی پھیلانا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ اور پھر میں نے کہا کہ آپ چاند پہ چڑھنے کی بات کرتے ہیں، مادے پر محنت کر کے انسان چاند پہ چڑھ گیا، جبکہ روح پر محنت کرنے والے 14 صدیاں پہلے چاند سے اس پار، مریخ سے بھی آگے، سورج سے بھی آگے، آسمان سے بھی آگے، 7 آسمانوں سے اوپر عرش پہ قدم رکھ چکے ہیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، سائنسی ترقی کی بنیاد پہ آج انسان ہوا کے دوش پہ جہاز اڑا رہا ہے، تو میں کہتا ہوں روح پر محنت کرنے والے اسی ہوا کے دوش پہ آج سے ہزاروں سال پہلے تخت اڑا چکے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر 10,000 کرسیاں ہوتی تھیں، 10,000 کرسیاں۔ اور ملکہ بلقیس کا تخت کیسے پیش کیا تھا؟ وقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ ہے کوئی سائنسی ترقی کی ایسی مثال؟ کوئی اس کی نظیر پیش کر سکتا ہے؟ اتنا بڑا تخت صرف تخت نہیں تھا، اسی تخت کے اوپر اس کا محل تھا، اسی تخت کے اوپر اس کے کمرے تھے، اس کے وزیر مشیروں کے سارے کمرے بنے ہوئے تھے، اور سب کچھ سمیت اس بندے نے اس کو پیش کر دیا۔ کتنی دیر میں؟ گھنٹے میں نہیں، آدھے گھنٹے میں نہیں، 1 منٹ میں نہیں، پلک جھپکنے کی مدت میں وہ تخت سامنے پیش کر دیا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم بیتار پیغام رسانی کی مجد ہیں، ہم نے بڑی ترقی کر لی، ہم نے مادے پر محنت کی، میں کہتا ہوں کہ روح پر محنت کرنے والے آج سے 14 صدیاں پہلے ہوا کے دوش پہ پیغام ایک مقام سے دوسرے مقام پہ پہنچا چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں تھے، اور سینکڑوں میل دور حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو دشمن کے خلاف تیار کر رہے تھے، تو حضرت عمر نے یہاں سے آواز لگائی، یا ساریہ الجبل، اور وہاں تک آواز پہنچا دی۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے سائنسی ترقی کر لی اور ہم سمندر کی لہروں پہ بحری جہاز چلا رہے ہیں، تو جہاز اور کشتیاں چلانا کون سا کمال ہے؟ روح پہ محنت کرنے والے آج سے 14 صدیاں پہلے انہی سمندروں کے لہروں کے اوپر اپنے گھوڑے دوڑا چکے۔ گھوڑوں کی سوموں تک بھی پانی نہیں پہنچا تھا۔ آج سے 2-3 سال پہلے کی بات ہے، یہ ملائیشیا کا جہاز کہیں گر گیا تھا شاید سمندر میں، اور کوئی خاص اہمیت کا حامل جہاز تھا، یا کسی اور ملک کا تھا لیکن کوئی خاص اہمیت والا تھا، تو اس کو تلاش کرنے کے لیے انہوں نے پورا زور لگایا اور خود کوشش کر لی کہ باہر ملکوں سے لوگوں کو بلایا۔ اب سیٹلائٹ کا زمانہ ہے، تیز دوربینوں کا زمانہ ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ زمین سمندر کی نچلی تہہ میں جو چیز پڑی ہوتی ہے ہم تلاش کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں، اور پورا جہاز ان کو سمندر میں نہیں مل رہا تھا، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ سائنسی ترقی ہے۔ میں نے اس وقت دوستوں سے کہا کہ اب ان بیچاروں کا یہ حال ہے کہ جہاز نہیں مل رہا سمندر میں ان کو۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایران کے دریا میں گھوڑے ڈال دیے اور جب دریا پار کر لیا تو اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کسی ساتھی کی کوئی چیز تو پانی میں نہیں گری ہے؟ ایک ساتھی نے کہا کہ میرا لکڑی کا ایک پیالہ پانی میں گر گیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے دریا کو حکم دے دیا کہ پانی میرے ساتھی کا پیالہ واپس کر دو۔ ایک لہر کے ساتھ دریا نے ساتھی کا پیالہ باہر پھینک دیا، فرمایا اٹھا لو اپنا پیالہ۔ ترقی اس چیز کا نام ہے۔ آپ کس سائنسی ترقی کی بات کریں گے؟ جس ترقی کی بات کریں گے، میں کہتا ہوں کہ روح پر محنت کرنے والے وہ منازل بہت پہلے طے کر چکے ہیں، کوئی نئی ترقی کر کے دکھا دے۔ میں نے ساتھی سے کہا کہ یہ کون سی ترقی ہے؟ آج حال ہمارا یہ ہے کہ
ہر 200-400 فٹ کے بعد یا میٹر کے بعد ایک پولیس چوکی یا چیک پوسٹ موجود ہوتا ہے. چیک پوسٹ پہ ناکے لگے ہوتے ہیں, تلاشی لے رہے ہوتے ہیں, ID کارڈ چیک کرا دو تو فلاں چیز چیک کرا دو تو گاڑی چیک کرا دو, سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود امن ناپید ہے, نہ جان محفوظ, نہ مال محفوظ, نہ عزت. گھروں کے اندر لوگوں کی جان مال اور عزت محفوظ نہیں ہے. یہ ہماری ترقی ہے. یہ کیمرے ہم نے لگا لیے, جاسوسی کیمرے, گلیوں میں کیمرے, چوک چوراہوں پہ کیمرے, ہر جگہ کیمرے, لیکن پھر بھی امن قائم کرنے میں ناکام. اور ترقی کس چیز کا نام ہے کہ حیرہ مقام سے ایک خاتون چلی جو زیورات سے لدی ہوئی تھی اور تنہا اونٹ پہ سوار ہو کے سفر کر رہی تھی. کئی دن مسلسل سفر کرنے کے بعد جب مکہ مکرمہ پہنچی تو کسی نے پوچھا کہ آپ کو راستے میں کوئی خطرہ تو نہیں تھا, جان کا خطرہ, کوئی عزت کا خطرہ, کوئی مال پیسے کا خطرہ؟ تو کہنے لگی قسم ہے خدا کی میں نے حیرہ سے لے کے یہاں تک سارے لوگوں کو ایسا پایا جیسا کہ ایک ماں کی اولاد ہو. ترقی اس چیز کا نام ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے ہمارے اپنے ملک میں کرپشن, بددیانتی کو ختم کرنے کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے. ایک دکاندار بیچارہ اپنی دکان میں 3 ملازم ہوتے ہیں, وہ 3 ملازمین سے اپنی دکان کی حفاظت نہیں کر سکتا. پورا زور لگاتے ہیں کہ میری دکان سے چوری نہ ہو, پھر بھی ملازمین گڑبڑ کر لیتے ہیں. اور بڑے ادارے اور پھر ملک کی سطح پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ تو ہم سب کے سامنے ہے. کرپشن کو روکنے کے لیے ایک ادارہ بنایا, اسی ادارے کے اندر کرپشن, اسی کو روکنے کے لیے ایک اور ادارہ بنایا, اسی کے اندر پھر کرپشن. یہ ترقی ہے. ہاں, ترقی کس چیز کا نام ہے؟ ترقی اس چیز کا نام ہے کہ ایک آدمی صحرا میں بکریاں چرا رہا ہے, غلام ہے, کوئی نسلی بندہ بھی نہیں ہے, غلام ہے, کوئی پڑھا لکھا عالم, کوئی PhD ڈاکٹر بھی نہیں ہے, غلام ہے. غلام پوری زندگی گھروں میں کام کرتے ہوئے, خدمت کرتے ہوئے گزاری ہے. لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف آزمانے کے لیے پوچھتے ہیں, آزمانے کے لیے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمیں ایک بکری کی ضرورت ہے, ہمیں ایک بکری بیچ دو. اس نے کہا بکریاں میری تو نہیں ہیں, بکریاں تو میرے مالک کی ہیں, میں تو بیچنے کا مجاز ہی نہیں ہوں. اس نے کہا آپ ہمیں بکریاں بیچ دیں اور پیسے جیب میں ڈالیں اور مالک سے کہہ دیں کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا, اور جنگلوں میں صحراؤں میں تو ایسا ہوتا رہتا ہے, اس وقت کون سا مالک آپ کو دیکھ رہا ہے؟ تو اس وقت اس چرواہی نے جواب دیا فَأَيْنَ اللَّهُ, اگر مجھے میرا مالک نہیں دیکھ رہا, اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. اسی کا نام ترقی ہے. میں کہتا ہوں روح پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. اگر روح پر محنت ہو گئی تو بددیانتی ختم ہو جائے گی, روح پر محنت ہو گئی تو بدامنی ختم ہو جائے گی. ہم نے مادے پر محنت کی, ہم نے کیمرے ایجاد کر لیے, لیکن ہم چوری کا راستہ نہ روک سکے. ہم نے کمپیوٹر کے نئے نئے سافٹ ویئر متعارف کرائے کہ کسی طریقے سے کرپشن کو روکا جا سکے, ہم ناکام ثابت ہو گئے. ہم نے امن قائم کرنے کے لیے نئے نئے ادارے بنائے, سیکورٹی ادارے بنائے, لیکن ابھی تک ہم امن قائم کرنے میں ناکام ہیں. قانون کا نفاذ آج کل ناپید ہے. خاص خاص مقامات پہ کہیں قانون نظر آتا ہے, ورنہ قانون نہیں. لا قانونیت ہے. صرف اپنے ملک کی بات میں نہیں کر رہا, یہ اکثر ممالک کا یہی حال. ترقی اس چیز کا نام ہے. ہم نے قانون نافذ کرنے والے کتنے ادارے بنائے ہیں, جبکہ دوسری جانب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شہر میں گورنر بنایا گیا. مستقل گورنر نہیں تھے, ایک گورنر کی وفات ہو گئی تو نیا گورنر ابھی نہیں آیا تھا, تو وقت کے حکمران نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ آپ چند دن یہ کام سنبھال لیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کے وقت حدیث پڑھایا کرتے تھے, رات کے وقت عبادت کیا کرتے تھے. وہ تو اس ذوق کے بندے بھی نہیں تھے. جب چوروں کو پتہ چلا کہ حضرت ابو ہریرہ گورنر ہے تو راتوں کو گھروں سے باہر نکلے اور مختلف گھروں میں چوریاں ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ کو کسی نے بتایا کہ رات کو گھروں میں چوریاں ہو گئی ہیں. فرمایا اچھا ایسا کر لو کہ شہر میں اعلان کر دو کہ رات کے وقت کوئی بندہ گھر سے نہیں نکلے گا, بس گھروں کے اندر سارے محصور ہوں گے, جب کوئی نکلے گا نہیں تو چوریاں بھی نہیں ہوں گی. چنانچہ اعلان ہو گیا. اگلی رات پھر خبر پہنچ گئی کہ پھر چوریاں ہو گئی ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے پھر اعلان کر دیا کوئی بندہ اگر گھر سے باہر نظر آ گیا اس کو سزا دی جائے گی. اگلی رات پھر اطلاع مل گئی کہ رات میں لوگوں نے چوریاں کر لی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں کو فرمایا کہ یہاں کوئی آوارہ کتا ہے,
उस कुत्ते को पकड़ के ले आओ। किसी ने वो आवारा कुत्ता हजरत अबू हुरैरा के सामने खड़ा कर दिया, तो हजरत अबू हुरैरा ने कुत्ते को फरमाया कि जाओ, शहर में जितने आवारा कुत्ते हैं सारे कुत्तों को मेरी तरफ से ये पैगाम दे दो कि रात के वक्त कोई बंदा घर से बाहर निकलता हुआ नजर आए, उसकी चीर फाड़ कर दो। तारीख इस बात पे गवाह है कि चौक चौराहों पे कुत्ते खड़े थे, वो इस्लामी सल्तनत के कवानीन का निफाज कर रहे थे। तरक्की इस चीज का नाम है। मैं कहता हूँ हम मादे पर मेहनत करके बहुत तरक्की कर चुके हैं, लेकिन वो जो मुस्तकर का वादा हो चुका था हमारे साथ, आज तक हम उससे महरूम हैं। मादे पर हमने मेहनत कर ली, लेकिन अब आप देखें हमारे अस्पतालों में मादे पर मेहनत करके हमने दवाइयाँ अच्छी बना ली, मादे पर मेहनत करके हमने लेबॉर्टरियाँ अच्छी बनाई, मादे पर मेहनत करके हमने इलाज मुआवजे के लिए मशीनरियाँ अच्छी बनाई, लेकिन हमने डॉक्टर की रूह पर मेहनत नहीं की। हमने डॉक्टर को हकीकी मानों में इंसान नहीं बनाया। डॉक्टरों से माजरत के साथ मैं अर्ज करता हूँ, और जब तक हम डॉक्टरों पे मेहनत नहीं करेंगे, अस्पतालों से किसी बंदे को सुकून नहीं मिलेगा, बल्कि दर्द ही मिला करेगा। हमें नहीं पता डॉक्टर बेचारे क्या करते हैं। मैं वैसे माजरत के साथ अर्ज करता हूँ, दोस्तों से कहता हूँ कि पुलिस वाले बेचारे तो वैसे बदनाम हैं। पुलिस वालों को तो आप 50 रुपए पकड़ा देंगे तो पूरी गाड़ी भरी हुई जिस चीज की हो ले जाओ, गुजार दो, परवाह नहीं करें। असल लूट मार तो और लोग कर रहे हैं। आप किसी भी महकमे में चले जाएं, किसी भी शोबे में आपका किसी के साथ वास्ता पड़ जाए तो पता चल जाएगा कि लूट मार कहाँ होती। डॉक्टर, जब तक हम डॉक्टर पे मेहनत नहीं करेंगे, अस्पतालों से हमें दुख मिलेगा, दर्द मिलेगा, हमें कोई फायदा और सुकून नहीं मिलेगा। हमने मादे पर मेहनत कर ली, हमने थाना अच्छा बनाया, हमने जज का ईवान अदल अच्छा बनाया, कुर्सी अच्छी रखी, और हमने कंप्यूटर इजाद करके हमने रिकॉर्ड सारा कुछ सीधा कर लिया, लेकिन हमने जज पर मेहनत नहीं की, हमने वकील पर मेहनत नहीं की। लिहाजा आप कचहरी में जाएं, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। जो बंदा कचहरी में जाता है, नीचे से लेके ऊपर तक सारे मुंह खोले बैठे होते हैं कि कोई बंदा आए और हम उसको शिकार कर लें। वकील और जज और जो सारे मुलाजिमीन ये जालिम और कातिल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सरगर्म अमल होते हैं। मजलूम बेचारे को उसके हक से महरूम करने के लिए सारे लोग जोर लगा रहे होते हैं। हम क्या करें इस मादी तरक्की का, जहां पे मजलूम की माँ, मकतूल की माँ अपना हक वसूल करने के लिए अपनी चूड़ियां बेचने पर मजबूर हो जाए, जहां मजलूमों की आहें अदालत की दीवारों के साथ टकरा के वापस लौट के आ जाएं, उनको इंसाफ न मिले, हम इस ऐसी मादी तरक्की का क्या करें। मैं कहता हूं कि मादे पर मेहनत करना हमारी जरूरत है, लेकिन असल हमने रूह पर मेहनत करनी थी, जो हम नहीं कर रहे। इसलिए वो सुकून जिसका हमारे साथ वादा हुआ था, आज भी हम उसी सुकून से महरूम हैं। मोटरवे हमने अच्छे बनाए, हाईवेज अच्छे बनाए, लेकिन हम क्या करें ऐसे मोटरवे और हाईवे का जिस पर सफर करने वालों की न इज्जत महफूज है, न जान महफूज है। अच्छा जमाना था, रास्ते कच्चे हुआ करते थे लेकिन महफूज हुआ करते थे। अब पक्के रास्ते बन गए हैं लेकिन गैर महफूज। तो पहली गलती, हमने अल्लाह की मारिफत हासिल करनी थी, हम कायनात की मारिफत के हुसूल में मगन हो गए। इसलिए वो सुकून जो हमें चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा। और दुनिया में जो लोग अल्लाह की मारिफत के हामिल हो गए हैं, ये दुनिया के गम और परेशानियां उसके करीब भी नहीं टपकती। हमारे हजरत जी फरमाते हैं कि एक वली के दिल में इतना सुकून भरा हुआ होता है कि अगर उस सुकून की सिर्फ ज़कात निकाली जाए और शहर के परेशान लोगों में वो ज़कात तकसीम कर दी जाए, पूरे शहर में एक बंदा आपको परेशान नजर नहीं आएगा। इतना सुकून अल्लाह ने दिया होता है अल्लाह की मारिफत के हुसूल की वजह से। अल्लाह की मारिफत हासिल करनी थी, हम कायनात की मारिफत में उलझ गए। फिर हमने रूह पर मेहनत करनी थी, हमने मादे पर मेहनत शुरू कर दी। खुर्शीद महरोमाह मुबारक तुझे मगर,
خورشید محرومہ تسخیر محرومہ مبارک تجھے مگر دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں. ڈھونڈتا ہے جو ستاروں کی گزرگاہوں کو، ڈھونڈتا ہے جو ستاروں کی گزرگاہوں کو، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. سورج کی شعاعوں کو گرفتار کرنے والے، مسخر کرنے والے اپنے اندر کا اندھیرا ابھی تک ختم نہیں کر سکے. ہم نے روح پر محنت کرنی تھی، ہم مادے پر محنت کر رہے ہیں. اور ہماری تیسری بڑی غلطی یہ کہ ہم نے دل پر محنت کرنی تھی، ہم جسم پر محنت کر رہے ہیں. چنانچہ جسم بھی ہمارا ہے، دل بھی ہمارا ہے. جسم کی بھی کچھ ضروریات ہیں لیکن دل کی بھی کچھ ضروریات ہیں. جسم کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنے دل کی اہمیت ہے. ہم جسم پر محنت کرنے کے لیے تو شب و روز ایک کر کے مصروف عمل ہیں، لیکن دل پر محنت کرنے سے ہم یکسر غافل ہو چکے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا ہے ہمارے جسم میں سب سے کم قیمت عضو انسان کا بال ہے. لوگ کہتے ہیں میں تو اس کو بال کے برابر بھی نہیں سمجھتا، وہ تو میرا ایک بال بھی بیکا نہ کر سکا، اس کی تو بال کے برابر بھی قیمت نہیں ہے. بال اتنا کم قیمت ہے، سب سے کم قیمت ہے، لیکن اس کے باوجود انسانیت کا ایک بہت بڑا طبقہ دن رات ایک کر کے بالوں پر محنت کرنے میں لگا ہوا ہے. بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے سائنسدان اس بات پہ محنت کر رہے ہیں، تجربے کر رہے ہیں کہ بالوں کو 5 فٹ تک لمبا کیسے کیا جا سکتا ہے، بالوں کو گرنے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے، بالوں کو نرم اور ملائم کیسے رکھا جا سکتا ہے، بالوں کو سفید ہونے سے کیسے روکا جا سکتا ہے. بال پر محنت ہو رہی ہے. چنانچہ وہ دن رات ایک کر کے اپنی صلاحیتیں صرف کر رہے ہیں. ادھر سے لوگ شیمپو اور لوشن خرید کر کے اپنی کمائی ان پر ضائع کر رہے ہیں. انسانیت بال پر محنت کر رہی ہے. اور وہ دل جو اللہ رب العزت کی محبت اور معرفت کا مرکز ہے، اس دل پر محنت کرنے سے انسان یکسر غافل ہو چکا ہے. دل پر محنت نہیں ہے. چنانچہ ہم اپنے ظاہری جسم کو بنانے اور سنوارنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. اگر جسم کو لباس چاہیے تو لباس مکمل ایک صنعت ہے، مکمل صنعت ہے. کپڑا بنانا، دھاگا بنانا، کپڑا بننا، کپڑے کو پروسیس کرنا، پھر بازار پہنچانا، پھر سلائی، پھر کڑھائی، پھر استری، پھر دھونا، اور یہ سارا سلسلہ صرف کپڑے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انسان دن رات ایک کر کے مصروف عمل ہے. اگر ہمیں کھانا چاہیے، یہ ایک بالش نہیں، یہ پیٹ ہے، ایک بالش سے بھی کم ہے، لیکن اس ایک بالش پیٹ کے لیے انسان کی آدھی زندگی لگ جاتی ہے. خواتین بیچاریوں کی آدھی سے زیادہ زندگی باورچی خانے میں گزرتی ہے. اور پھر یہ آپ لوگ باغات دیکھیں، باغات، کھیت، سبزی منڈی، غلہ منڈی، پھر فروٹ منڈی، پھر اس کے بعد یہ ریسٹورانٹ اور یہ ہوٹل، یہ مشروبات، یہ چائنیز، یہ فلاں کھانے اور فلاں کھانے، یہ ساری محنت اس ایک پیٹ کی ہو رہی ہے جس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے، اور اس پیٹ کے اندر کیا کچھ بھرا ہوا ہے ہم سب کو پتا ہے. اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم نے کہاں کہاں سے فارمولے امپورٹ کر لیے. چنانچہ چائنیز چاول، ڈھاکا چکن، رشین سلاد، اٹالین پیزا، کابلی پلاؤ، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہم نے کھانے پینے کے فارمولے امپورٹ کر لیے اور ہم یہاں پہ متعارف کرا رہے ہیں. اور آپ کو زیادہ نظر آتا ہے کہ ہوٹلوں میں، بازاروں میں، شہروں میں کیا کچھ ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، ہم کھانے کی ضرورت پورا کرنے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، لباس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں. انسان کو دوا چاہیے، دوا کے لیے انسان کیا کچھ کرتا ہے. چنانچہ ہسپتال ہیں، شفا خانے ہیں، دواخانے ہیں، طب یونانی ہے، طب نبوی ہے، اور ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھک، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہم مزید ایجاد کر رہے ہیں، کیا لیبارٹریاں ہیں، کیا مشینریاں ہیں. یہ سارا سلسلہ جسم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے. پھر جسم کو فٹ فاٹ رکھنے کے لیے فٹنس سینٹر ہیں،
اور ایکسرسائز کرتے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہیں، پھر جسم کو خوبصورت رکھنے کے لیے کیا ڈسٹمپر مل مل کے ہم اپنے آپ کو خوشنما بنا رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایک جسم پر انسان محنت کر رہا ہے اور دل جو اصل مرکز ہے اس پر محنت کرنے سے انسان یکسر غافل ہو چکا ہے۔ ہم نے محنت کرنی تھی اللہ رب العزت کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے، ہم محنت کر رہے ہیں کائنات کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہم نے محنت کرنی تھی روح پر، روح کو بنانا تھا، انسان کو حقیقی معنوں میں انسان بنانا تھا۔ حضرات انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے مادے پر محنت کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا، انہوں نے ہمیں انسان کو حقیقی معنوں میں انسان بنانے کا طریقہ سکھایا ہے۔ انہوں نے انسانوں کے قلوب پر محنت کی اور انسانوں کے قلوب کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ یہ ہماری تیسری بڑی غلطی ہے کہ ہم جسم پر محنت کر رہے ہیں اور دل پر محنت نہیں کر رہے۔ اور ہماری چوتھی بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم دنیا پر محنت کر رہے ہیں جبکہ ہم نے آخرت پر محنت کرنی تھی۔ چنانچہ آج حالت یہ ہے کہ 2 دن کی زندگی کے لیے انسان 16 گھنٹے 17 گھنٹے 18 گھنٹے بھاگ دوڑ کرتا ہے، لیکن آخرت کی دائمی زندگی کے لیے کوشش کرنے سے یکسر انسان غافل ہو چکا ہے۔ حالت ہماری یہ ہے کہ مال پیسہ کاروبار یہ ہماری زندگی کا مرکز اور محور بنا ہوا ہے۔ صبح اٹھتے ہیں وہی فکر لے کے اٹھتے ہیں، پورا دن بھاگ دوڑ کرتے ہیں اسی فکر کے ساتھ، رات کو سوتے ہیں تو وہی فکر لے کے سوتے ہیں، خواب نظر آتے ہیں تو اسی دنیا کے خواب ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک مقام پہ ایک لطیفہ نقل فرمایا ہے۔ کراچی میں خاص برادری ہے جو کاروبار کے حوالے سے کافی معروف ہے، مال پیسہ کمانا اس کو بڑا طریقہ آتا ہے۔ تو کہتے وہ بندہ فوت ہو گیا تو قبر میں فرشتوں نے پوچھا کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے؟ اس نے کہا جہاں 2-4 پیسے کا فائدہ ہو وہاں بھیج دو۔ یعنی وہاں پہ یہ ہماری فطرت ایسی بنی ہوئی ہے کہ ہر وقت 2-4 پیسے کا فائدہ، لہٰذا کسی کے ساتھ اگر دوستی لگانی ہے تو 2-4 پیسے کا فائدہ ہو تو دوستی لگاؤ، کسی کے ساتھ دشمنی کرنی ہے تو 2-4 پیسے کی خاطر دشمنی کرنی ہے، کسی کو رشتہ دینا ہے تو پیسے کی خاطر دینا ہے، کسی سے لینا ہے تو پیسے کی خاطر لینا ہے۔ پیسہ ہمارا معبود بنا ہوا ہے، پیسہ ہماری زندگی کا مرکز اور محور بنا ہوا ہے۔ کسی نے کہا کہ ان لوگوں سے اگر آپ پوچھیں کہ بھائی طبیعت کیسی ہے، پہلے آپ بیمار تھے اب طبیعت کیسی ہے، تو کہتے ہیں روپے میں 12 آنے کا فرق ہے۔ وہاں پہ بھی روپے اور 12 آنے کا چکر چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے آخرت پر محنت کرنی تھی، ہم دنیا پر محنت کرنے میں لگ گئے ہیں، حالانکہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ ضرورت کے حد تک تعلق رکھیں اور اصل محنت آخرت پر کریں۔ تو 4 بڑی غلطیاں ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے اللہ کی معرفت کی بجائے کائنات کی معرفت کو زندگی کا مقصد بنایا ہے۔ ہم نے مادے پر محنت اور روح پر محنت کرنے کی بجائے مادے پر محنت کرنا زندگی کا مقصد بنا دیا۔ ہم نے دل پر محنت کرنے کی بجائے جسم پر محنت کرنا زندگی کا مقصد بنا دیا، اور ہم نے آخرت کے لیے کوشش کرنے کی بجائے دنیا کے لیے کوشش کرنا زندگی کا مقصد بنا دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجتے وقت ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، آج تک ہم اسی مستقر کے لیے ترس رہے ہیں کہ وہ قرار کہاں ملے گا، وہ سکون کہاں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سکون چاہیے، اللہ نے ہمیں زمین پر بھیجا، اس وقت فرمایا تھا کہ تم کیسے سکون پاؤ گے دنیا میں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری جانب سے کوئی ہدایت آئے، کوئی آسمانی تعلیمات آئیں، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو بندہ آسمانی تعلیمات کی اتباع کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زندگی کا رخ بدلیں، مدارس میں، خانقاہوں میں، مراکز میں،
یہی بات سکھائی جاتی ہے. میری اس گفتگو کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور بالکل مسجد اور مصلی تک محدود ہو جائیں. نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا پر بھی ہم نے محنت کرنی ہے، مادے پر بھی ہم نے محنت کرنی ہے، کائنات کے ساتھ بھی ہم نے وابستگی رکھنی ہے، لیکن ضرورت کی حد تک رکھنی ہے، اور اصل نظر ہماری آخرت پر ہونی چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، خانقاہوں کے ساتھ، مراکز کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں تاکہ ہماری زندگی کا رخ صحیح ہو. صحیح رخ پہ چلیں گے، محنت تھوڑی کریں گے، منزل پہ پہنچ جائیں گے. الٹی رخ پہ چلیں گے، محنت کرتے کرتے تھک جائیں گے، لیکن قیامت تک ہم اپنی مراد نہیں پا سکیں گے. اور آج آپ کو نظر آ رہا ہے لوگ ذہنی نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، بیچارے خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تمام تر عیاشیاں کرنے کے باوجود سکون ان کو نہیں ملتا. وجہ یہ ہے کہ سکون جیسے ملنا چاہیے اور جو اللہ نے سکون کا راستہ ہمیں دیا ہے ہم اس راستے پہ چلتے نہیں ہیں. اللہ والوں کے ساتھ وابستگی، خانقاہوں کے ساتھ تعلق بتاتا ہے کہ روح پر محنت کریں، مادے پر محنت کی بجائے آخرت کے لیے محنت کریں، دنیا پر محنت کرنے کی بجائے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بندہ اپنی دنیا کو بنانے کے لیے جتنی محنت کرتا ہے اس سے آدھی محنت اگر آخرت کو بنانے کے لیے کر لے تو اس کو آخرت کی کامیابی حاصل ہو جائے. دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے، دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے ہم جتنی کوشش کرتے ہیں اس سے آدھی کوشش بھی ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر لیں تو رب ہم سے جلدی راضی ہو جائے گا، ہم سے خوش ہو جائے گا. پرانے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو آزاد تھا، عیاش تھا، کسی لڑکی کے ساتھ تعلق بنا، چنانچہ اس لڑکی کے ساتھ اس نے ملاقات کی کوشش کی، اس کو پیغام بھیجا کہ ملاقات کرنی ہے. پرانے زمانے میں تو پیغام پہنچانا بھی دشوار ہوتا تھا. چنانچہ اس لڑکی نے کہا کہ بستی سے باہر کھیتوں میں رات کے وقت ملاقات ہوگی. چنانچہ مغرب کے بعد جب اندھیرا پھیل گیا تو یہ نوجوان وہاں پہنچ گیا اور وہیں پہ کھڑا ہو گیا کہ اب وہ لڑکی آئے گی تو ملاقات ہوگی. انتظار کرتا رہا. سردیوں کی لمبی رات تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لیکن ایک شوق تھا، ایک ذوق تھا جس نے اس کو کھڑا کیا ہوا تھا، اور اس نے پوری رات کھڑے ہو کے گزار دی کہ اب آئی اور ملاقات ہو جائے گی. لیکن سردیوں کی لمبی رات گزری اور ملاقات نہ ہوئی. چنانچہ فجر کا وقت ہو گیا، مسجد سے آذان کی آواز آ رہی تھی، مؤذن آذان دے رہا تھا، ہوا کے ٹھنڈے جھونکوں کے ساتھ آذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. جو ہی یہ الفاظ اس کے کان میں پڑے دل پہ چوٹ لگی. دنیا کی فانی مخلوق کو پانے کے لیے میں پوری رات کھڑا رہا، مجھے اس کا وصل نصیب نہ ہوا. کاش کہ میں اپنے اللہ کا وصل حاصل کرنے کے لیے پوری رات جاگتا، مجھے ضرور اپنے رب کا وصل حاصل ہو جاتا. سیدھا وہاں سے چلا گیا مسجد میں، اللہ کے ساتھ صلح کر لی، توبہ کر لی، زندگی کا رخ بدلا. اللہ رب العزت نے اولیاء میں شامل کر دیا. آج کی دنیا اس نوجوان کو فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے. جی ہاں، دنیا کو خوش کرنے کے لیے، دنیا کو کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے ہم جتنی کوشش کرتے ہیں اس سے آدھی کوشش بھی ہم کر لیں گے، ہم اپنے اللہ کو پا لیں گے، آخرت کی کامیابی حاصل کر لیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.